السلام علیکم. پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ ملک اور میرے ساتھ ایکسپرٹ ہیں محمد عرض صدیق, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پاکستان. سب سے پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے آج جو اختلافی نوٹ آیا جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کا, اور انہوں نے تو بالکل ہی جو آئینی عدالت ہے یا آئینی بینچ ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا ہے, اور انہوں کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں بہت سارے کوشچن اٹھائے گئے ہیں. اسی حوالے سے آج جب پہلا میرا کوشچن حضرت صدیق صاحب آپ سے ہے کہ جو آج آئینی مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو دو رکنی جو ممبران ہیں اس بینچ کے, ان کا جو اختلافی نوٹ ہے اس میں تو بہت سارے کوشچن اٹھائے گئے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس اختلافی نوٹ نے وہ جو ایک مبہم سا ایک میٹر تھا اس کو یہاں کر کے رکھ نہیں دیا گیا؟ بہت شکریہ عبداللہ ملک صاحب, آپ کافی عرصے بعد ہم اکٹھے ہیں اس حوالے سے, اور ہم تو یہ سارا کچھ بتاتے رہے ہیں. اور یہ جو اس وقت ہائیبرڈ پلس رجیم کا جو نظام ہے, جو عدالتیں ہیں, اور ہم نے ذکر بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, سیاستدان یعنی سارے ہی سیاستدان اور جوڈیشری ایک ہی پیج پہ, اور 26ویں آئینی ترمیم نے جو تباہی و بربادی کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب یہاں جو چند نکات جو ہے نا میں نے سمرائز کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. جسٹس عائشہ ملک نے جو نوٹ لکھا ہے انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ نظر ثانی کے, یہ بڑی زبردست بات ہے, نظر ثانی کی یہ درخواستیں قابل سماعت نہ ہے. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ نظر ثانی آپ کو پتا بڑا لمیٹڈ سا اسکوپ ہے, تھوڑا سا ہے ایرر, کوئی ایسا ایرر ہو جو فلوٹنگ ہونے سرفیس 1% چانس ہوتا ہے, بڑا ریئر ہے. یعنی لیکن یعنی اس فیصلے کے ذریعے آپ نے اوریجنل فیصلہ اور ردی کی ٹوکریاں پھینک دیا. یار ردی کی ٹوکریاں پھینک خدا نہ بس دیکھیں نا, یہاں تو کسی فورم پہ چیلنج نہیں کیا, پارلیمان میں مخصوص چیزوں کا حق دیا, اور جو بنیادی طور پر بتایا گیا نا جی ٹائم لائن جو ذکر کیا ہے, آئینی دفعات میں تبدیلی صرف مقررہ کا دائرہ اختیار ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں. لیکن جو انہوں نے بات بڑی وضاحت کے ساتھ کہی ہے, اور آپ کو یاد ہوگا, میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہی ہم رکھتے ہیں, تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی اور 28 مارچ 2022 کو ٹیبل ہوئی وزیر اعظم کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, اور 3 اپریل تک 7 دن تھے. 7 دنوں کے اندر تو درخواست کا فیصلہ ہی نہیں ہوا, ووٹنگ ہی نہیں ہوئی, اور درخواست مسترد کر دی. تو دن تو گزر گئے, ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کر دی تھی. ہاں وہ مسترد ہو. اچھا اب کیا ہوا, سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, اور الٹیمیٹلی 7 اپریل کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, اور گھڑیاں پیچھے گئی, ریورس ہوئی. وہ واپس 3 اپریل اور 9 اپریل والے دن یہ بیٹھ کر فیصلہ کیا کہ جناب اس دن اسمبلی بیٹھے گی, اسمبلی بیٹھ کے تحریک عدم اعتماد کو دیکھے گی اور اس پہ فیصلہ کرے گی. اور کیا ہوا, گھڑیاں پیچھے, اب بڑی بولتے ہیں. اچھا اسی طرح آپ کو یاد ہوگا ہمارے فیورٹ جج جسٹس جواد حسن صاحب, حلف لینے والا یاد ہوگا, جناب جسٹس قاسم علی خان صاحب تھے اس وقت یہاں پر, امیر بھٹی صاحب تھے جب انہوں نے پنجاب کا, وہ جو 2 فیصلے دیے عمل درآمد نہیں ہوا. جو جسٹس جواد کے پاس معاملہ آیا, انہوں نے کہا کہ یہ کوئی نہیں مان رہا, اب آئین میں نہیں لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ اس کا حلف جو ہے وہ ایک وزیر کے ذمہ ڈال دیا, اب آئین میں کہاں لکھا ہوا, وہ قبول ہے ان کو. تو یہ جو بنیاد, اور دوسرے بڑی اہم بات ہے کہ جناب جہری سپریم کورٹ آنکھیں بند کر لے گی آرٹیکل 187 کو سامنے رکھ کر. اگر آپ دیکھا جائے, آپ اور ہم کئی باتوں کے گواہ ہیں. کاغذات نامزدگی میں کیا ہوا, سمبل لے لیا گیا, اور سمبل لینے کے بعد کاغذات نامزدگی پارٹی کے ساتھ داخل نہیں کیے. یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر, یعنی ثبوت موجود ہیں. آپ کے یعنی آرٹیکل 187 کا استعمال نہیں ہونا, یہ آئینی بینچ کا, یہ بھی میں سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے اختیارات سے تجاوز ہے, اور یہ بھی آرٹیکل 187 کا بالکل صحیح اختیار استعمال کیا اپنا سپریم کورٹ نے جسٹس سعید منصور علی شاہ میں, اور اس نے مکمل انصاف کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو تو کہیں ٹھہرنے نہیں دیا گیا نا. اور یہ اصولی طور پر یہ سیٹیں بھی پاکستان, یعنی آپ کہیں کہ جناب آزاد گئے تھے, وہ کسی نے کہا کہ آزاد لڑے تھے, کوئی ایک بتائیں, کوئی جی سکتا آزاد معلوم تھا نہیں. اور اپنا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے ریفرنس فائل کیا الیکشن کمیشن کے سامنے, پاکستان تحریک انصاف کی جو کاغذات جو لسٹ ہے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ ڈالی گئی, ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں MNA کے اور MP کے, وہ آج بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. تو یہ بنیادی طور کے اوپر یہاں بڑا واضح طور پر کلیئر کر دیا ہے, اور انہوں نے راستہ نہیں چھوڑا اس کے لیے, لیکن ایک دروازہ کھلا بھی چھوڑ دیا ہے. یہ نظر ثانی کا فیصلہ کسی سٹیج کے اوپر بھی, فرض کریں 26ویں آئینی ترمیم اگر کالعدم قرار ہو جاتی ہے تو یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن بھی نہیں آئے گا, سمجھنا ہے آپ کو. اور کل سے آپ کو پتہ کیا ہو رہا ہے, جی کل سے 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں ہماری, اور یاد رکھنا کل ہم نے لاہور میں
آن لائن کہا ہے آپ نے بھی پہنچنا ہے تاکہ ہم 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے معاملات کو جو ہے نا کل دیکھ سکیں. جی بہت شکریہ. اچھا ایک اور بڑے مزے کی بات ہو رہی ہے, سلیم اللہ سے کلیم اللہ, کلیم اللہ سے سمیع اللہ. یہ جو انٹرنیشنل ٹریٹیز ہو رہے ہیں یا انٹرنیشنل نیوز آ رہی ہیں, غزہ میں ایک ٹرمپ کی طرف سے ایک پیکٹ کے ایک جو انہوں نے ایک منصوبہ پیش کیا ہے, اس میں تو پرائم منسٹر نے بڑے وضاحت سے پہلے تو انہوں نے قبول کر لیا تھا, پھر بعد میں جو پارلیمان کے فلور پر وزیر خارجہ نے بیان دیا اس نے اس کو نفی کر دیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ وفاق اور جو سندھ اور پنجاب کے درمیان جو ایک لفظوں کی جنگ جاری ہے, یہ ایک ٹوپی ڈرامہ نہیں ہے, تاکہ جو ریئل ایشوز ہیں اور جو حکومت وقت نے انٹرنیشنل لیول پہ جو کمٹمنٹ کیے ہیں ان کو دبانے کے لیے, ان چیزوں سے قطع نظری کرنے کے لیے یہ خواہ مخواہ ایک ایشو کریٹ کر دیا گیا؟ اچھا آپ تو بہت سی چیزوں کے گواہ ہیں. یہ جو نورا کشتی کہتے ہیں نا, نورا کشتی کی آپ تو بہت سی چیزوں کے گواہ ہیں کہ پاکستان, آپ کا مطلب یہ نورا کشتی ہے حقیقت ہے نا. یعنی دیکھیں نا اب آگے کھیلنے کے لیے کچھ نہیں ہے. آپ کو یاد ہے میں تو یہ پہلے کہتا آیا تھا کہ ستمگار ہوگا, یعنی ان چیزوں کو اگر آگے لے کے جانا تو کارڈ اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی سارے کارڈ ختم ہو گئے, کارڈ سارے ختم ہو گئے. اور پاکستان تحریک انصاف بھی اگر دیکھا جائے بطور سیاسی جماعت کے ان کے پاس بھی اس طرح تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے کارڈ نہیں. اب کیا کر رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کہ جی بڑے میاں صاحب اپنی صاحبزادی کے پیچھے آ گئے اور پریزیڈنٹ نے اپنا مورا بلا لیا ہے ان کو, محسن نقوی صاحب کو. اچھا میں پھر عرض کرتا چلوں, اسٹیبلشمنٹ اس وقت بہت طاقتور ہے. اس وقت یہ مورے شورے یا باقی چیزیں ساری ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جو فیصلہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہونا وہ ہوتا ہے اسی نوکری پہ یار, دال روٹی اسی پہ بکنی ہے, اسی نوکری پہ آپ نے کام کرنا ہے تو اسی نوکری پہ یہ سارے کام کرتے رہیں گے. آصف علی زرداری صاحب اور جو ہے نا بلاول بھٹو صاحب کی پوزیشن ذرا بہتر ہے, لیکن نواز شریف کے لیے ہم اور آپ کا ایک اوپینین تھا, یا میں تو بڑا واضح طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ نواز شریف کے لیے راستہ کوئی نہیں ہے. اب یہاں بنا کر کہیں کہ اچھا نواز شریف کو لے کر آگے آئیں, نواز شریف کو اب آگے کیا لے کر آئیں گے, سوال تو یہ ہے. اچھا اسی پہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا جی, جو عظمیٰ بخاری ہیں جو پنجاب کی ترجمان ہیں, وزیر اطلاعات بھی ہیں, ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جلتی پہ تیل کا کام کرتی ہیں اور ان کا بڑا کردار ہے صوبوں کو لڑانے میں. دیکھیں اپنا عبداللہ صاحب, مجھے ویڈیو والی آپ کو یاد ہے کہ ایک ویڈیو آئی تھی. اچھا دیکھ لیجیے گا, ان کو عدالتوں میں جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. کہ یہ نہ ہو کہ وہ میں صرف آپ کے نالج کے لیے رکھتے جا رہا ہوں. وہ ویڈیو آئی تھی, ویڈیو کی آج تک تحقیق ہو کے پتہ چل سکا کون ہے نہیں. بڑا کہا گیا یہ نام ہے, فلک کا نام ہے, فلک کے تو والدین وغیرہ سب نے قرآن میں تراشی تھی بس. یعنی وہ کچھ لوگ تو بڑا اس بارے میں بڑی عجیب و غریب سی باتیں کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کس نے تیار کی, یا اس نے تیار کی, یا اس نے تیار کی. مقصد یہ تھا کہ اس بات کو ایگزوریٹ زیادہ کرنا تھا, اپنی پوزیشن یہاں بہتر جانا تھا. ابھی بھی دیکھیں نا, یاد رکھیے گا, آپ شاہ سے شاہ کے وفادار بڑھے اگر زیادہ, اگر آپ ایسے حالات بنائیں کہ یعنی ایشوز پہ آگ زیادہ ملے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اپنی پوزیشن زیادہ بہتر رہے گی, آپ توجہ ہٹاتے رہیں گی ان چیزوں کو. اور سوال تو بڑے اچھا ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمیں ضرور کرنی چاہیے, شیئر کرنی چاہیے. دیکھیں کشمیر کے جو حالات ہیں ہمارے آزاد کشمیر کے, اس میں دیکھیے حال ہی میں ایک حکومتی اور وہاں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے, ان کے درمیان ایک MOU سائن ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود جو 50 کے قریب ایکشن کمیٹی کے ایکٹیو ارکان تھے ان کے نام کنٹرول لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام جو کام ہوا اس کو سبوتاژ کرنے کے مترادف نہیں ہے اور حالات خراب کرنے والی بات ہے؟ دیکھیں سینسٹیو ہمارا وہ وجہ یہ ہے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے عبداللہ صاحب. لیکن ایک بات جو سمجھنی ہے کہ کشمیریوں نے ثابت کر دیا کہ اپنے حق کے لیے اور کل ایک چھوٹا سا دکاندار جس کا یعنی انہوں نے سیاستدانوں کو نیچے گرا کر پھینک دیا. اب وہ پریشان اور ڈسٹرب, اب چیزیں ساری طے ہو گئی ہیں کہ یہ چیزیں جو اب آگے یعنی بظاہر جو نام ڈالنے کا مقصد نظر آتا ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ شاید نہیں کرنا چاہتے. اگر چلے فرض کریں امپلیمنٹ نہیں بھی آپ کرنا چاہتے تو بڑا مشکل کام آپ کے لیے ہو جائے گا. کشمیر کے حوالے سے پوری دنیا میں آواز اٹھ چکی ہے. وہ جو معاہدہ جس پہ دستخط کیے ہیں آپ سب نے, انگریزی میں ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے مشورہ دینا چاہیے تھا کہ کسی آسان زبان میں, لیکن وہ ان کی زبان میں کر نہیں. ہاں تو یہ پوری دنیا میں اب جا چکا ہے, اب آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جانا ہے.
آپ اسے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اور یہاں کشمیری جہاں جہاں بیٹھے ہیں یعنی مثال کے طور پر برطانیہ میں بیٹھے ہیں, امریکہ میں بیٹھے ہیں, یورپ میں بیٹھے ہیں, ان کے پارلیمنٹرین جو وہاں ان حلقوں کے اندر موجود ہے وہ بھی فرنٹ پہ آگے آ چکے ہیں, وہ بھی کھل کے باتیں یہ ساری کر رہے ہیں. اور ان کے لیے اس کا مطلب تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے. نہیں, احتیاط تھوڑی نہیں, زیادہ کی ضرورت ہے. یعنی آپ ECL میں نام ڈال دیں گے بھئی, وہ تو آپ بنیادی طور پہ پہلے تو یہ بتائیے گا آپ کس حیثیت میں کشمیریوں کا نام ECL یا PCL میں ڈال سکتے ہیں. وہ جو پاکستانی نہیں, ان کا تعقل تو حکومت کو بھی عقل کے ناخن لینے چاہیے. اور جو کمیٹی بنی, اچھا اس میں مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ دیکھیے کہ 2 پارٹی کو بھیج دیجیے. ملک کی جو سب سے بڑی پارٹی ہے جہاں پر ان کا ووٹ بینک بھی ہے, ان کو تو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا. میری مراد PTI سے ہے. دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. عبداللہ صاحب کبھی ذرا سوچیے گا, آپ کو پتہ ہے ECL اور PCL کے حوالے سے ہم نے بڑی جدوجہد کی ہوئی ہے کہ ایسے منہ اٹھا کے ECL میں نام ڈال دیں, PNI لسٹ میں ڈال دیں, منہ اٹھا کے نام ڈال دیں. آپ کے پاس یہاں سے اختیار کہاں سے آ گیا؟ اور PNI لسٹ بھی آپ کی اور ہماری یہ جدوجہد تھی ثاقب نثار صاحب کے پاس کہ وہ جو لوگ ہیومن ٹریفکنگ میں انوالو تھے فوراً بھاگ جاتے تھے, ان کے لیے لسٹ یہ بنائی تھی. لیکن یہاں انہوں نے کیا کیا ہے, جہاں جس کا دل چاہتا ہے جس وقت مرضی نام اٹھا کر. ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو رہ جائے گا, ظاہر ہے آپ نے جو بات کی ہے وہ اس پہ بڑی ڈیبیٹیبل ہے. وہ امپورٹنٹ ایشو یہ ہے کہ دیکھیے 45% سے زیادہ آبادی جو ہے نا خط غربت سے نیچے چلی گئی. ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک اور اسٹیٹکس ہیں. ابھی وہ مزید کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کا سیلاب آنے والا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ جو ہمارے نیشنل چینل ہے ان پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جو انٹرنیشنل کمپنی ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور ادھر سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا انویسٹمنٹ آ رہی ہے, یہ آ رہی ہے. تو جو پلس پہ ہاتھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے یہاں خانہ جنگی کے ماحول بنتا جا رہا ہے. آپ اس میرا جو سوال ہے بڑا سینسٹیو سوال ہے, کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک بات تو ماننی پڑے گی آپ کو کہ پاکستان کی جو پوزیشن اس وقت معاشی طور پر ہے وہ بہت گر چکی ہوئی ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. آپ کہتے رہیں آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ اگر دیکھ لیں, آپ کی امپورٹس دیکھ لیں, آپ کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ ٹھہرے کیا ہیں. دوسرا آپ کو پتا یہاں بجلی مہنگی ہو گئی ہے, آپ سروائیور ہی نہیں ہیں, آپ پروڈکشن کاسٹ پوری نہیں کر سکتے. ان لوگوں جنہوں نے یہاں آ کر بیٹھ کر دیکھ لی ہے, ماں سوائے اس دور میں جو عمران خان صاحب کے دور کے حوالے سے چیزیں لے کر گئے تھے نا, اس کا امپیکٹ بڑا ہے. یہاں اب میں جو سمجھ رہا ہوں نا کہ اب ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا, آج ذرا ناظرین کے لیے بتاتے چلیں, نومبر کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کا حکومت میں رہنا بڑا مشکل ہے. اب یہ جان جو حالات اور واقعات یہ بنائے جا رہے ہیں, خبر دے رہے ہیں ویسے. میں بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ نومبر کے بعد یہ ہوتے نظر نہیں آتی. آپ پیپلز پارٹی آتی ہے, دیکھیں گراؤنڈ میں یہی ہے. یعنی یہ کہنا کہ نون لیگ کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہے, مریم کی, یہ بیانیہ کسی دور میں سمجھ آتا ہے. ماضی میں ایک بڑا نام تلاش کریں تو گیبلز کا آتا ہے, تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آج بھی کوئی گیبلز کام کر رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھا یہ کچھ نہیں ہے. پاکستان از اے کنٹری ویئر این ایشو کین ایزیلی بی کلڈ بائی انادر ایشو. پاکستان کے اندر حالات اور واقعات یہی ہیں. اظہر صدیق صاحب بات چیت تو بڑی افیکٹو جا رہی ہے اور ہمارا دل بھی کر رہا تھا ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم کی بڑی پابندی ہوتی ہے. انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ اسی پروگرام میں آپ کے ساتھ شامل رہیں گے, اور تب تک کے لیے عبداللہ ملک اور اظہر صدیق کو اجازت دیجیے. پاکستان